سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ، سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ. چاک دامن سمجھتے ہو؟ پھٹے ہوئے دامن کا افسانہ کہانی کون سنے گا کہ دامن کیوں پھٹا ہے میرا؟ سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ. یہاں سب اپنے اپنے پیرہن کی بات کرتے ہیں، میری کون سنے گا؟ سب اپنی دیکھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں خود غرضی. قوم، ملت، سماج، سوسائٹی، کچھ بھی کہتے ہیں. ملت مقدس اور پاکیزہ لفظ سے استعمال ہوا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے استعمال فرمایا ہے. کسی بھی قوم ملت کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، اگر اس قوم کے جاننے والے افراد بے عمل ہو جائے تو اس قوم کو برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. بے عمل وہی ایک شکوہ ہے، اور وہ تو شکایت ہو ہی نہیں سکتی. البتہ جب ہم تمل ناڈو میں کھڑے ہیں اور بات جنوب کی کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں الحمدللہ پہلے کی بنسبت کام بڑھا ہے، جس کا مفتی شمس الدین صاحب نے تذکرہ کیا. ہمارے مسلمان تمل ناڈو نے صوبائی جمعیت نے ضلعوں والوں کے ساتھ مل کر کے ضلعوں کا تعاون لے کر ابھی ریلیف پر کام کیا. پر ریلیف کا کام تو ہمارا بنیادی کام نہیں ہے، پر کرنا ضروری ہے. بنیادی کام نہیں کہہ کر کے میں اس کے کام کی حیثیت کو کم نہیں کر رہا ہوں. یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو بنیادی کام سمجھ کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے. ابھی تو اتنا سارا کام کیا ہے نہیں، آپ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ سکتے کہ آپ کا اصل کام نہیں ہے. آپ کا اصل کام ہے جہالت کو دور کرنا سوسائٹی کے اندر سے، ملت کے اندر سے. اس کو کیا کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ ابھی انہوں نے بتایا 84% کام باقی ہے. آج صبح خرید کے وقت پہنچ گئے تھے تو تھوڑا بیٹھے تھے ساتھ میں لوگ سب، تو یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، باقی کیا ہے. کیونکہ ہم تو اپنی پیٹھ تھپتھپانے میں ماہر ہیں. مسلمان ہو اور مولوی ہو، اس سے زیادہ اپنی پیٹھ تھپتھپانے والا آپ کو دنیا میں کوئی مل ہی نہیں سکتا. ہماری جمعیت، ہمارا مدرسہ، ہمارا ادارہ، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. اگر ملت بے آبرو ہو رہی ہے تو ذمہ دار ہم ہیں. جتنی بڑی جمعیت اتنی بڑی ذمہ داری، جتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اتنے بڑے ذمہ دار ہم ہیں. دوسرے کسی کندھے پہ کیوں رکھ رہے ہو تم تو کہ جی وہ نریندر مودی آ گئے تو اس لیے ہو گیا. ارے صاحب تم نے کیا کیا؟ تم تو بتاؤ ذرا تم نے کیا کیا ہے اور آج کیا کر رہے ہو؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورا یقین ہے کہ اگر آپ لوگ ارادہ کر لیں تو اگلے 3 سالوں میں کایا پلٹ ہو جائے گی. 3 سال کا ایک مسجد العین بنا لیجیے. اچھا، ارادے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ڈوب جاؤ، دوسرے کام سارے چھوڑ دو، پورا اس کو سر اٹھا لو، اپنی زندگی اور موت کی پرواہ چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور پھٹے ہاتھ پھرنے لوگ، لیکن کام کو چھوڑو نہیں کسی سے کرتا. یہی مطلب ہوتا ہے؟ جی یہ مطلب بالکل نہیں. سارے کام کریے، صرف روزانہ کی ایمانداری سے عزم کر لیجیے کہ 1 گھنٹہ جائے، بس آپ کا ڈیلی 1 گھنٹہ چاہیے. کسی دن بیماری کی وجہ سے یا کسی اور ضروری مصروفیت کی وجہ سے وہ 1 گھنٹہ نہیں لگا تو اس 1 گھنٹے کو اپنے لیے قضا کر لیجیے. فرض کی طرف سے کہ ہم قضا کر کے اچھا کل 2 لگائیں گے یا کل اور پرسوں 1.5 گھنٹہ لگائیں. آپ یہ طے کر لیجیے تو آپ
آپ کا کام میں ایسا انقلاب آئے گا کہ آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے. میں نے ایک بات دیکھی آپ لوگوں سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں دونوں بھی صوبوں میں اس علاقے میں جمعیت نہیں ہے. ملک میں پرانی ہے، آپ کے ہاں نہیں ہے. ملک میں پرانی ہے، آپ کے ہاں نہیں ہے. اس لیے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ اس جمعیت میں بزرگوں نے جب اس کا دستور العمل بنایا، دستور الگ چیز ہے، دستور العمل الگ چیز. دستور کا مطلب تو ہوتا ہے مقصد. اچھا یہ بتائیے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ مقصد کیا ہے؟ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں؟ آپ کو دستور کا مطالعہ کرنا پڑے گا. سب کو دستور یاد ہونا چاہیے. کیوں ہے؟ اب کسی تبلیغی جماعت کے ساتھیوں میں سے کس حساب سے تو 6 نمبر کیا ہے؟ کوئی چکے نا؟ بہت سارے احباب ہیں یہاں جو دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں. ہم پوچھو نا 6 اچھا 7 کوئی داخل کر سکتا ہے کسی میں طاقت؟ یہ کمال ہے بھئی. اللہ تعالیٰ نے مقبولیت کو کام اسی لیے عطا فرمایا، دھیرے نہیں ہوا ہوگا. یہ کمال ہے. کام کا کمال یہی ہوتا ہے آپ کو اپنا مقصد معلوم ہونا چاہیے، طریقہ عمل بھی بالکل واضح کلیئر ہونا چاہیے اور ریگولر اس کے اوپر وقت لگنا چاہیے. الحمدللہ اس جماعت نے ہمارے لیے فخر کی بات ہے. یہاں خالی ہوتے ہیں مگر نہ ہوتی ہوئی. ذرا سوچئے گا، ہم اپنے سب دوستوں سے کہتے ہیں ہاں مت لو حصہ، جس کو نہیں لینا مت لو، لیکن خدمات کا اعتراف کرنا پڑے گا. اچھا انسان کا کام میں غلطی تو ہوگی، مدرسے کے کام میں غلطی نہیں ہوتی، مولویوں سے جمعیت والوں سے غلطی نہیں ہوتی. جتنے غلطی جمعیت والے کرتے تھے تو کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ سارے کام میں بنا رکھی ہے. انہوں نے مدرسہ بھی چلائیں گے، اسکول بھی چلائیں گے، یوتھ کلب بھی چلائیں گے، اس کے بعد اسکاؤٹنگ بھی کریں گے، فلاں بھی کریں گے، اصلاح معاشرہ بھی کریں گے. ساری جگہ کام بنا رکھی، غلطی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ سیاست بھی کریں گے. حالانکہ سیاست مقصد نہیں ہے لیکن کریں گے. تو غلطی تو جمعیت والوں سے جتنی ہوتی ہے کسی سے نہیں ہوتی. آپ ایسے کوئی سمجھتے ہیں کہ تبلیغ والوں سے غلطی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. آدمی تو ہے نا، آدمی کا بنایا ہوا کام ہے، آدمی کرنے والا کام ہے. کوئی کچھ کرے گا کوئی کچھ کرے گا. اچھا جو کام میں جتنا زیادہ پھیلاؤ آتا ہے اتنا ہی زیادہ امکان ہوتا ہے اس کا بھی بھول ہوگی، کیونکہ کام کرنے والا جو اوپر ذمہ دار بیٹھا ہے یا ذمہ دار کے پیچھے کے لوگ ہیں ڈائریکٹ، وہ تو نہیں جا رہے ہیں نا گاؤں میں، گلی میں، محلے گلی میں. تو وہ جا رہا ہے جس کو کام کا شوق لگ گیا اور اس کے اوپر کام کا جنون سوار ہو گیا. یہی جنون نے تو کام کو بڑھایا ہے. اسی جنون کی وجہ سے کہیں کہیں گڑبڑ بھی ہوتی ہے. اس گڑبڑ کی وجہ سے کام کی مخالفت تو نہیں کی جا سکتی، کی جا سکتی نہیں کی جا. ہمارا کام ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے سے وہ کام ہٹا دیا. ان کا تبلیغ بھی ہم نہیں کرتے پڑتے. یہ کیوں نہیں سوچتے بھائی اصلاح معاشرہ کرنا پڑتا ہے، درس قرآن کرنا پڑتا ہے، فلاں 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 مکتب چلانا پڑتا ہے. اچھا مکتب چلانے میں بھی جتنا تعاون اگر آپ لوگوں نے تبلیغ کے ذمہ داروں کو تعاون پہ راضی کر لیا تو جتنا آسان وہ کام ہو جائے گا اتنا آسان کوئی دوسرا کام نہیں ہے جس دوسرے راستے سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی تجربے کی بات بتا رہا ہوں. آپ خود کرتے رہیں گے تو جو کام 3 سال میں ہوگا، اگر دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں کو راضی کر لیا آپ نے کسی طرح. آپ اپنے مدرسے کی چندہ کرنے جاتے ہو کسی حاجی صاحب کے پاس، اس کے 70 عیب دیکھتے ہو، آپ دیکھتے ہو گا. پھر بھی اس کا عیب اگر گنانے بیٹھو گے تو پیسہ کم ہو جائے گا نا. ملے گا پیسہ مدرسے کے لیے؟ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ آپ کا کام نہیں ہے اس کا عیب بتانا، اپنا کام چلانا ہے. ایسے ہی جب دعوت کے ساتھیوں کے پاس جائیں آپ مدد لینے کے لیے تو نکتہ چینی نہیں ہونی چاہیے.
خوشامد درآمد کر کے جیسے حاجی صاحب کو خوشامد درآمد کرتے ہو ایسی خوشامد درآمد کر کے ان کو راضی کر لو اس بات پر کہ وہ محلوں میں لوگوں سے کہنے لگے کہ مکتب میں بھیجو بچے. بس ایک مرتبہ کہنا شروع کریں گے کام ہو جائے گا. یہ بات میں نے ویسے ہی برسری نے تذکرہ کہہ دی. تو ہمارا بنیادی فریضہ جمعیت علماء ملت اسلامیہ ہند کی جہالت کو دور کرنا ہے اور اس کا راستہ مکتب کے اندر کچھ نہیں ہے. ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے, مستورات کو تیار کرنا چاہیے, مستورات کے مکتب بھی چلانے کے لیے, بچیوں کے مکتب بھی چلانے کے لیے اور چھوٹے بچوں کے مکتب بھی چلانے کے لیے. مستورات کی بچیوں کی جو ذرا تعلیم یافتہ ہے, ذرا قرآن پڑھنا جانتی ہے, ان کو معلمہ بنائیے تربیت میں. آپ کا کام تیزی سے ڈبل ہو جائے گا. ایک تو چھوٹے بچے کا اور عورت کا رشتہ قریب ہوتا ہے, وہ ماں کے قریب ہوتا ہے. جب بڑا ہو جائے تو وہ پھر تو عورت نہیں. اچھا, مکتب کی تعلیم, بنیادی دینی تعلیم چھوٹی عمر میں دینا جتنا بڑھیا ہے اتنا جتنا آسان ہے اتنا آسان بڑی عمر میں نہیں ہے. بڑی عمر کے بچوں کو مشکل ہوگی. تو چھوٹے بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے, بڑی بچیوں کے لیے, مستورات کے لیے معلمات تیار کرنی چاہیے. یہ اس پر تھوڑا سا محنت آپ لوگ کریں گے, آپ کو رزلٹ 2 گنا ملے گا. 2 گنا ملے گا. مرد معلم سے اگر 100 کا ملے گا تو عورت معلمہ سے 200 کا ملے گا. شرط طلب ہونی چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, ارادہ ہونا چاہیے, مقصد معلوم ہونا چاہیے, دل راضی ہونا چاہیے. دل راضی نہیں ہے, بس سن رہے ہیں بات, سوچ رہے ہیں جی چاہے گا کریں گے, جی چاہے گا نہیں کریں گے, کام نہیں چلے گا. وقت نہیں بچا ہے ہمارے پاس. آج کی تاریخ میں کروڑوں مسلمان نوجوان بچے اور بچیاں کنارے پر ہیں, یا ایمان پہ رہ جائیں گے یا مرتد ہو جائیں گے. اور ان کروڑوں میں سے کم 50% ایسے ہیں جن کے دل میں ڈاؤٹ, شبہ بیٹھ چکا ہے, ان کو جواب نہیں مل رہا ہے. کیوں نہیں مل رہا ہے؟ جواب دینے والے نہیں, اس کی ہمت نہیں. بول دے گا تو بیچارے مرتد ہو گیا, سوال نہیں اٹھا سکتا. ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارا نوجوان بچہ اور بچی سوال نہیں کر سکتے ہم سے. ہمارے اور ان کے بالکل گیپ ہو گیا. اچھا, سوال کرتے ہیں تو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. وہ جو اس کی بات کر رہے تھے اسکولنگ کی, وہ تعبیر جو ہے وہ تعبیر صحیح ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز جو ہے جس کی وجہ سے اس کام کو شروع کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہماری نوجوان نسل کے جو انداز گفتگو ہے, لہجہ گفتگو ہے اور زبان, وہ ہمارے علماء کے پاس اگر نہیں آئے گا تو ہمارے علماء مسائل کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے تو جواب کیسے دیں گے. ایک بچہ آیا, انجینئر بچہ, آپ سے اور مجھ سے آ کر کے وہ اللہ کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے اور کرتا ہے وہ انگریزی, آپ کیا کریں گے؟ سمجھے گے نہیں. تو آپ کو انگریزی کی جاننا ضروری ہے. موجودہ زمانے میں جو سوالات دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے, اور بچوں اور بچیوں کے سامنے دروازہ کھول دینا بھی ضروری ہے. تمہارا جو جی میں آئے ہم سے پوچھو, ہم اویلیبل ہیں اور ہم تمہیں جج نہیں کریں گے. جج کرنا سمجھتے ہیں, کسی کے بارے میں رائے نہیں قائم کریں گے. تمہارا سوال سن کر ہم تمہارے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کریں گے. ہم تمہارے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. حل کر پائیں گے بہت اچھا ہے, نہیں کر پائیں گے تب بھی ہم تمہارا احترام کرتے رہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے بیچ کی گفتگو ہے. یعنی نوجوان لوگوں تک ہمیں پہنچنا ضروری ہے. ہم نہیں پہنچ رہے. اگر کچھ پہنچ رہے ہیں تو دعوت و تبلیغ کے لوگ پہنچ رہے ہیں یا جماعت اسلامی کے لوگ پہنچ رہے ہیں. ہم نہیں پہنچ رہے ہیں. ہم نے تو دروازے بند کر رکھے ہیں. ہم مطمئن ہیں, ہم نے بہت کام کر لیا. مسجد کے منبر اور محراب, مسجد کا منبر اور محراب اس نے پچھلی صدی میں مسلمانوں کی عظیم الشان خدمت انجام دی ہے. لیکن حالات جس میں جا رہے ہیں اگر ایسے ہی رہیں گے تو آپ کو نماز پڑھنے والے لوگ ہی نہیں ملیں گے. پھر کیا کریں گے؟
خدا نہ آج اگر آپ نے نہیں کیا، سنیے مدرسہ کسی کبھی ایسی شکل میں تھا 1857 سے پہلے، وہیں تھا، وہیں پہنچا ہوں میں جانا شروع کی 1857 سے پہلے مدرسے ایسے بنائے جاتے تھے، کسی کو حدیث پڑھنی ہوتی تھی تو وہ کسی ایک خانوادے کے پاس جاتا تھا، کسی کو فقہ پڑھنا ہوتا تھا تو دوسرے خانوادے کے پاس جاتا تھا، کسی کو منطق پڑھنی ہوتی تھی اس سے سفر کر کے کہیں اور جانا پڑتا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر دیوبند میں مدرسہ قائم کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب لوگوں کو ادھر ادھر نہ بیٹھنا پڑے بلکہ ایک جگہ سب اساتذہ کو ماہر فن لوگوں کو ایک جگہ ملاؤ، اب طالب علم آئے تو اس کا وقت ادھر ادھر ضائع نہ ہو اور اس کو سلیبس بنا کے نصاب بنا کر کے یا بنے ہوئے نصاب کا فائدہ اٹھا کر کے اس کو منظم کر دیا جائے گا۔ بھی تو نہیں کہہ رہے ہیں 100 سال کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اور منظم کر لیا جائے تاکہ عصر حاضر کے تقاضوں کو اور چیلنج کو ہم ایڈریس کر سکیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں، نیا کام کون سا کہہ رہے ہیں؟ اب 10ویں کلاس کا سرٹیفکیٹ لینا مقصود نہیں ہے، اعلیٰ ہے وہ، آپ مقصود مت بنائیے گا۔ اب سے پہلے والے بیان میں یہ تاثر چلا جاتا ہے کہ 10ویں کلاس اس لیے لے رہے ہیں تاکہ پڑھے لکھے کہلائیں، ہمیں پڑھے لکھے کہلانے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہم 10ویں کلاس کا سرٹیفکیٹ اس لیے لے رہے ہیں تاکہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو۔ کیپیسٹی بلڈنگ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس 2 ہتھیار کے، تیسرا ہتھیار بنوانا، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تک آپ بلند سے کام کر رہے تھے، آپ کو بندوق بھی آ گیا، یہ بندوق آپ کے پاس پہلے سے تھی، گولیاں کم ہیں، میں کہا 4 گولیاں اور ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اب تک آپ ویسے موبائل سے کام کرتے تھے، اب آپ کو یہ والا موبائل دیا جا رہا ہے۔ آپ کا مطلب ابھی جنریشن والے لوگ علماء نہیں ہیں، بلکہ ہمیں سب کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم ایڈریس کر سکیں۔ جو پڑھ کے نکل چکے ہیں اور جوان علماء ان کو خاص طور سے محنت کر کے، کوشش کر کے، جدوجہد کر کے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے موجودہ زمانے کے ایشوز کو۔ وہ ماں باپ کی وجہ سے بولتا نہیں ہے۔ تو میں اپنی بات کو مختصر کروں اور یہ کہوں آپ سے، ہاں ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی منتظمہ میں یہ تجویز رکھیں گے کہ کوئی بھی جمعیت علماء ہند کا صدر اور جنرل سیکریٹری، کوئی بھی کسی صوبے کا صدر اور جنرل سیکریٹری 3 ٹرم سے زیادہ، وہ 2 ٹرم سے زیادہ صدر اور جنرل سیکریٹری نہیں رہے گا۔ 2 ٹرم کے بعد آدمی بدلا جائے گا۔ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ نئے لوگوں کو تیار کیا جائے۔ اب جمعیت علماء کو ویسے تو الحمدللہ حقیقی جمہوری تنظیم ہے یہ، لیکن اس جمہوریت کی روح کو نیچے تک پہنچایا جائے، نیچے سے لوگوں کو نکال کے لایا جائے۔ اب یہ کام شروع سے ہوگا۔ ایک بات اور یاد رکھیے، تنظیمیں مر گئی، پیدا بہت ہوئی، اچھے اچھے مقاصد لے کے پیدا ہوئی، کام بھی اچھے اچھے کیے، لیکن یہ تو گروتھ نہیں ہو رہی ہے، بس ایک دائرے میں یا مر بھی گئی تو بہت سارے ختم ہو گئے، نام نشان مٹ گیا ہے۔ کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان تنظیموں کے پاس ملک کے مختلف علاقوں میں افراد ہیں۔ آپ کے پاس یعنی جمعیت علماء ہند کے پاس ہر جگہ فرد ہیں۔ اب وہ کارآمد ہو جائے، ارادہ کر لے کے اسے کام کرنا، ارادہ کر لے کے اسے آگے بڑھنا، عزم کر لے، قربانی دینے کا عزم کر لے، اور اس عزم میں جو مطالبہ ہے، میرا مشورہ ہے، وہ ایک روزانہ کی ایک کچھ اضلاع نے اپنی رپورٹیں پیش کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب یہ آپ کی منتظمہ ہر 3 مہینے میں وہ جو نیا خاکہ بنایا 3 مہینے کا ہے منتظمہ کے لیے، صوبائی منتظمہ، مرکزی منتظمہ 6 مہینے میں، صوبائی منتظمہ 3 مہینے میں۔ ہم مرکزی منتظمہ کے ہر 6 مہینے میں لیٹ لگنے لگیں گے انشاءاللہ۔ ضلعی منتظمہ
ہر 2 مہینے تو ہوگی نہیں. ذیلی منتظمہ کو 3 کیا ہے اور اس کو 4 کیا ہے شاید. کہاں کاغذ میں دیکھیے ذرا, یاد نہیں آ رہا. میرا تو سوال یہی تھا کہ ہر 2 مہینے پر صوبائی منتظمہ ہو, نہیں ذیلی منتظمہ ہو. لوگوں نے اس مرتبہ تبدیل کروایا دلی کے مشورے میں کہ ہر 3 مہینے میں. یہ تو پرانا والا ہے, اس مرتبہ والا. مولانا آپ کے پاس ہے کیا وہ مولانا شمس الدین صاحب, وہ جو فیصلے ہوئے ہیں تو خیر اس کو دیکھ لیجیے گا, منگوا لیجیے گا. اس کے مطابق آپ کے اضلاع میں نشستیں ہونی چاہیے. ہر ضلع کے نیچے محلوں کی اور گاؤں کی جمعیتیں بن گئی. جیسے جمعیت علماء ہند ہے, یہ جمعیت علماء صوبہ تامل ناڈو یا کرناٹک کا ہے. اس نے کہا ہمارے پاس 36 ضلع ہیں, 36 میں سے 21 میں ہم نے یونٹیں بنائی. آپ سے اگر پوچھیں گے کہ سیلم میں کتنی یونٹیں آپ کے ماتحتی میں ہیں, دھرم نگر میں خود کی 1 یونٹ ہے, 2 یونٹ ہے, تو باقی محلوں کی یونٹیں کیوں نہیں ہے, گاؤں کی یونٹیں کیوں نہیں ہے؟ تو اب آپ کو گاؤں کے اور محلے کی یونٹیں بنانی اور وہاں لوگوں سے کام لینا. آپ کا کام کرنا نہیں ہے, آپ کا کام لینا. یہ جو 1 گھنٹہ مانگ رہے ہیں ضلع والوں سے, وہ کام کرنے کے لیے نہیں, کام لینے کے لیے کام کرنا پڑے گا. کام کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 مکتب بنا لیا یا 20 مکتب بنوا لیے. نہیں, جتنے تعلقیں ہیں, جتنے گاؤں ہیں, جتنے محلے ہیں, سب جگہ جمعیت قائم ہونی چاہیے اور سب جگہ مکاتب قائم ہونی چاہیے. آپ جمعیت بنائیں گے, یونٹ بنائیں گے محلے کی, اور اس سے کہیں گے کہ آپ تو مکتب بناؤ. پہلے 1 بنوا دیجیے, جب 1 بن گیا ٹھیک سے چلنے لگا, اس کی پرابلمس کو دیکھنا آپ کا کام ہوگا, ضلع والوں کا کام ہوگا. اس کے بعد آپ ان سے یہ کہیں گے کہ بھئی ابھی تک 1 ہی ہے, ہمارے بچے تو 400 ہیں, باقی بچوں کا کیا ہوگا, تو وہ دوسرا بنانے کے لیے کوشش. اس طرح کام کو قدم بقدم بڑھایا جائے گا کہ روزانہ 1 گھنٹہ آپ کو دینا پڑے گا. تو میں نے 4 باتیں آپ سے کہی ہیں. باتیں زیادہ کر لی بہت ساری, میں باتیں کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. کام کا آدمی ہوتا میں تو جمعیت میں یہاں ہوتی, میری وجہ سے جمعیت میں خراب ہو رہی ہے. ایک بات یہ عرض کی آپ سے کہ آپ دستور مقصد پہچانے, اس کا مطالعہ ہو اہتمام کے ساتھ, کیا ہونا چاہیے 6 نمبر کی طرف سے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے نیچے کی جمعیتیں قائم کرنی ہے. آپ کی حیثیت وہی ہونی چاہیے جو جمعیت علماء ہند کی حیثیت ہے. آپ جمعیت علماء ہند جیسے آپ سب لوگوں کے لیے ایسے آپ نیچے جمعیتیں قائم کریں گے تو آپ کی حیثیت وہی ہو جائے گی جو جمعیت علماء ہند کے جمعیت علماء صوبہ کی ہے. ضلع والوں سے ایک جگہ کا مقصود نہیں ہے, ضلع والوں سے پورے ضلع میں کام ہونا ہے. اور کام کرنے کے لیے آدمیوں کو ڈھونڈنا ہے, تیار کرنا ہے, ان کو ٹرین کرنا ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو جذبہ پیدا کرنا ہے, ان کے پیچھے پڑنا ہے, ان کو مدد کرنی ہے, ان کے معاون بن جانا, ان سے کام لینا. یہ آپ کا کام کرنا نہیں, کام لینا آپ کا. یہ دوسری بات. تیسری بات کیا کہیے, میں نے کچھ ایک بتائی آپ کو, میں تو بھول گیا, آپ بتائیے. ہفتہ والی مشورہ وہ لوگ کریں گے. آپ کو تو مشورے کا ایک نظام ہے, وہ پہنچ جائے گا, وہ پہنچنا چاہیے سب لوگوں کو. دونوں تینوں صوبوں میں سب لوگوں تک وہ مشورہ جو دلی میں فیصلہ ہو رہا ہے ان کے لیے, وہ ان تک ضرور پہنچنا چاہیے اور اس کے امپلیمنٹیشن کی کارگزاری لینے کا طریقہ ہونا چاہیے. آپ کی کارگزاریوں میں اگلی مرتبہ یہ کارگزاری شامل ہوگی کہ آپ کے اتنے محلوں میں آپ نے یونٹیں قائم کی اور ان کی اتنی نشستیں ہو چکی ہیں ابھی تک. سمجھ رہے ہیں, خود آپ کی کتنی منتظمہ ہو چکی ہے. یہ بھی آپ اگلے مشورے میں یہ کام ہے آپ کا, کیونکہ تنظیم مضبوط کریں گے تو گاڑی خود وہ خود چلے گی. تنظیم نہیں مضبوط کریں گے تو آپ ہی کو کرنا پڑے گا. تنظیم مضبوط کر دیں گے, تنظیم پر ایک مرتبہ محنت کر لیں گے, پھر کچھ دن پر نگرانی کرتے رہیں گے تو گاڑی خود بخود چلتی رہے گی اور آپ کو سبب ملتا رہے گا, سب پہ جانے لگ جائے گی آپ کے. تو یہ تو دوسری تیسری بات ہے. اور کوئی بات نہیں, روزانہ 1 گھنٹہ چاہیے آپ کو. اور کوئی بات, مثالی جمعیت, مثالی جمعیت, مثالی جمعیت نہیں کہی میں نے جو کہا وہ بتائیے. کسی کو یاد ہے؟ وہ بھی ہو گئی. اور کوئی بات کہی, بہت اہم بات چھوٹ رہی ہے, جہالت اور غربت, وہ بھی بتا دیا.
ایک بات چھوٹ رہی ہے، یہ پرابلم ہے. دیکھیے آپ لوگ کل مقابل لے کے بیٹھے تو لے کے بیٹھے ہیں، کچھ لکھا بھی ہے، پھر بھی آدھا لکھا آدھا چھوڑتے ہیں. وہ بھی ہے، وہ بھی ہو گیا، کچھ چھوٹا نہیں ہے نا. آپ کے کاموں میں سے کوئی ایک کام چھوٹنا نہیں چاہیے. ہم اس بات سے متحمل نہیں ہو سکتے کہ کھانا بغیر بیماری کے بھی نمک چھوڑ کے کھائیں. جیسے تو ہمارا کام بریانی کے بغیر چلتا ہے. آج ہم نے صبح ناشتہ کیا ہے تو گودام ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب وہ مہمان نوازی کی مسلمانوں کا امتیاز ہے تو چلو ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو زیادہ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں سادگی لانی پڑے گی. میں اپنے سب ساتھیوں سے اب یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب منتظمہ ہوا کرے گی، چاہے صوبے کی، چاہے ضلع کی، چاہے مرکز کی، اپنا کھانا ہم لوگ خود کھائیں سب مل کر. بھلے کسی کو ایک منتظم بنا دے اور اس کو کہہ دیں کہ پیسہ ہم سے لے لو، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ صوبے والے اگر منتظمہ کر رہے ہیں تو کسی حاجی صاحب کو پاس جائیں گے، تھوڑا مہربانی کر دیجیے، گوشت دے دیجیے، روٹی دے دیجیے، فلاں کر دیجیے. راجستھان والوں نے تو فیصلہ کر لیا ہم خود کریں گے. تامل ناڈو والے بھی فیصلہ کر لیں آج ہم خود کریں گے انشاءاللہ. جب کہیں جمع ہوں گے، پھر جب منتظم کو، جو جنرل سیکرٹری ہو، صدر ہو یا کوئی اور سیکرٹری ہو، کسی بھی منتظم کو اگر یہ لگے کہ سیلم میں ہونا چاہیے یا کرول میں ہونا چاہیے یا ترنمول میں ہونا چاہیے، تو ترنمول والوں کو فون کریں گے تو اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو، کیونکہ اسے بس کسی مسجد میں، کسی ہال میں، کسی جگہ پر، کسی مدرسے میں، کسی بڑے کلاس روم میں سب کو جمع کر لینا ہے. کھانے پینے کی تو کسی کو کچھ آئے گا تو آسان ہے، تو آپ ہر مہینے کر لیجیے. جس کو موقع ہو شریک ہو، نہیں موقع تو اگلے مہینے شریک ہو جائے گا. کام چلتا رہنا چاہیے، آدمیوں کے بغیر کام نہیں رکنا چاہیے. ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں، ہمارے جانے سے آپ کا انٹرسٹ گھٹ جائے گا یا بڑھ جائے گا؟ اگر آپ ہمارے جانے سے اس مشورے میں آپ کا انٹرسٹ کم ہو گیا تو اس کا مطلب پروردگار عالم نے ہماری تقدیر میں ذلت والی موت ہوئی تھی. یاد رکھیے، ذلیل ہو کے مرنا نہیں دیا ہے. اگر کسی ایک آدمی کے جانے سے آپ کا انٹرسٹ کم ہو جائے بلکہ بڑھ جاتا ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. آپ کے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے، ہمیں تو نکلنا ہے. پھر ہم آپ کی جگہ لیں گے واپس، آپ کو ہماری جگہ آنا، ہم کو آپ کی جگہ جانا. یہ بتائیے آدمیوں کا قحط پڑ گیا ہے، ختم کرنا ہے. آدمیوں کو قحط تو نہیں پڑنا. یہ جمعیت علماء حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کی تعبیر ہے. کس کے خوابوں کی؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کے بارے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں یہ سنتا ہوں، لکھا ہے، جب میں یہ سنتا ہوں کہ میرے استاد محترم کو شیخ الہند کہتے ہیں تو مجھے سخت دکھ اور صدمہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو شیخ العالم تھے. ان کی حیثیت کو گھٹا دیا. ایسی شخصیت تھی حضرت شیخ الہند. ان کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہے. آدمیوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. فرق پڑے تو آپ فرق کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. فرق بالکل نہیں پڑنا چاہیے. تو یہ نظام چلے گا. اور ابھی حضرت امیر شریعت بھی موجود ہیں تامل ناڈو کے، تو ان کی موجودگی میں آپ لوگ اسلام کو قافلے کو آگے بڑھائیں گے. اور میں نے جو کچھ گزارشات کی ہیں ان گزارشات کو عملی جامہ بنائیں گے. ان کو تحریر کیجیے، ان کو نوٹ کیجیے. اس میں کہیں اصلاح کی ضرورت ہو تو اصلاح بھی ہونا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب نے کسی کو سوال کیا تھا، حضرت عمر نے سوال کیا تھا نا کہ اگر میں غلط کروں گا تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک آدمی نے یہ کہا تھا، دیہاتی آدمی نے بیچارہ سیدھا سادہ آدمی تھا کہ پھر ہماری تلوار فیصلہ کرے گی. کس سے کہا؟ دنیا کے سب سے بڑے حکمران سے کہا.
آپ کو معلوم ہے لوگ سکندر اعظم کو سب سے بڑا حکمراں کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب 22 لاکھ اسکوائر میل پر حکومت کرتے تھے. وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کو ساری تربیت ملی تھی تو 20 لاکھ ملے تھے اسے. حضرت عمر بن خطاب 22 لاکھ کو خود حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں تو اسلام نے عزت بخش دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے عزت بخش دی، میں تو چرواہے کا بیٹا تھا. وہ بادشاہ کا بیٹا تھا جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں. اس عمر بن خطاب کو یہ دیکھا یہ کام تو یاد رکھیے گا، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا، باقی سب سے غلطی ہوتی ہے. یہ اللہ کی مہربانی، اس نے غلطی کو چھپا رکھا ہے. کسی کے بارے میں کسی کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ وابستہ مت کیجیے. کسی کی عزت کو اپنی عزت مت بنائیں. آپ کی عزت آپ کی خود کی عزت ہے. اپنے آپ کو پہچانے نا. آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو رب کو کیسے پہچانے؟ جب رب کو نہیں پہچانیں گے تو آپ خدمت کیسے کریں گے؟ کام کیسے کریں گے؟ کام کا جذبہ، کام کا ارادہ، کام کے لیے تکلیف اٹھانا، اس تکلیف کو مزے لینا. سونے میں بہت مزہ ہے لیکن جانے میں اس سے زیادہ مزہ ہے. کھانے میں بہت مزہ ہے، بھوکے رہنے میں اس سے زیادہ مزہ ہے. خود غرضی میں مزہ ہے لیکن بے غرضی میں اس سے زیادہ بہت زیادہ مزہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہنا چاہتا ہوں؟ تو آپ کا تعلق اپنے اللہ سے جڑنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بارے دے گا، اپنے اندر جھانکنا پڑے گا. میں جس نے نفس کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچانے گا. آپ ہے کیا؟ سنیے، آپ وہ ہیں جو کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. ہم میں سے ہر آدمی وہ ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی. ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے انسان جب بنایا تو انسان ہی بنایا، گدھا نہیں بنایا. گدھے ہم اپنے عمل سے بنتے ہیں، اپنی بے عملی سے بنتے ہیں، یہ بدعملی سے بنتے ہیں، بے فکری سے بنتے ہیں. سوچنا بند کر دیا تو دو مانگوں میں کرتے، دو عمل بھی ہوتے ہیں، دو مانگوں میں تو یہ راستہ کیسے دکھائیں گے کام کرنے کا؟ اللہ بھی تم تو بچے ہوں گے تمہاری طرف. اللہ تعالیٰ کی طرف جو چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. آپ دنیا کے مسائل کو اپنے لیے ذریعہ کامیابی کا بند سمجھیے. دنیا کے وسائل صرف وسائل ہیں، انہیں مسائل بنا لیا، مسائل کو مسائل بنا لیا. ہر آدمی کو دیکھو تو بس شاندار عمارتوں کے پیچھے پڑا، ضرور عمارت شاندار بنے گی لیکن کام شاندار عمارت کے لیے نہیں روکنا ہے. کام کریے، اللہ تعالیٰ بننا ہے سب کچھ، راستے کھول دے گا. اور اگر خدا نخواستہ ہماری تقدیر میں جیسی ذلت آ جائے، ہمارے آنگن میں یتیم ہمارے آنگن میں معصوم بچوں کی ننگی لاشیں پڑی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. میرے آنگن میں پڑی ہیں لاشیں. آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کبھی احساس کیا؟ کبھی رات میں 2 بجے آنکھ کھلی ہے بے چینی کی وجہ سے؟ جن کو کفن دینے والے لوگ نہیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. فلسطین میں تو ہو رہا ہے. اور ہماری بے حسی، ہم عربوں کو کہتے ہیں سر عرب بے حسی، 157 یا 57 کتنے مسلم ملک ہیں بے حسی ہیں، فلاں فلاں. ہمارے پاس کہاں سے حصے ہے؟ ہمارے پاس حصے. اچھا بہت اچھی بات ہے، آپ کے پاس حصے ہے، ان کے پاس حصے نہیں ہے. سبھی بے حس ہو گئے. اس کو رو گے کہاں جاؤ گے؟ جب میرے محلے میں، میرے پڑوس میں مسلمان بچہ یا بچی نشے میں ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتا، تو میری سے زیادہ بے حس کون ہو سکتا ہے؟ بے شرم کون ہو سکتا ہے؟ اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو بدبختی کی پہچان ہے کہ میرے محلے میں میری ناک کے نیچے بچے بچیاں آدمی لوگ قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں. دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ان کو اتنا قرآن یاد نہیں ہے جتنا قرآن نماز پڑھنے کے لیے فرض ہے یاد کرنا ہر مسلمان میں. ہم نے مدرسہ شاندار سا بنا لیا، کافی ہے ہمارے لیے. سوچنا بند کر دیا. وہ بتا رہے تھے کہ ایک مدرسہ 4000 تک پہنچ سکتا ہے، میں نے ایک مدرسہ 1000 تک پہنچ جائے. تو لمبی بات ہو گئی، کچھ باتیں ناواجب بھی ہوئی ہیں.
جو بات ناواجب نامناسب بری لگی اس کو معاف کر دیجیے گا کہ آدمی. اور بس گزارش یہ ہے ایک گھنٹے روز لگا سوچنا شروع کر کے کہ اللہ میاں کے سامنے دعا ضرور مانگنا، اپنی صحت کا دھیان رکھیں. کھانا بہت زیادہ نہ کھائیں، کھانا کم کھانے میں کیا زیادہ نہ کھائیں. تھوڑا سا ورزش کریں، تھوڑا سا ٹہلیے، 20 منٹ ٹہلیں گے روزانہ پیدل چلیں. اس سے بھی آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. یہ میسج اس لیے نہیں کہہ رہا، آپ کو سوچنا پڑے گا اور سوچنے کے لیے اپنی صحت کا دھیان رکھنا پڑے گا. اگر 40 منٹ کر سکتے ہیں تو بہت ہی شاندار. کسی نہ کسی شیخ سے بیٹھ کر تعلق ہونا چاہیے، کچھ ذکر روزانہ ضرور کرنا چاہیے، تھوڑا صحیح سے. اگر شیخ زیادہ دینا چاہیں تو اسے کہہ دیجیے تھوڑا کر دیجیے، لیکن ذکر ضرور کیجیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اگر آپ کا جڑے گا وہ تعلق آپ کو آگے لے جائے گا، آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا. شخصیت میں نکھار مقصود نہیں ہے لیکن آئے گا. یہ بھی باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کو قبول فرمائے، اللہ کو ملت کا خادم بنائے. اور مقصود جمعیت بھی نہیں ہے، مقصود اسلام ہے. ہمارا جمعیت بھی آ رہا ہے تو اس لیے آپ اسلام کے محافظ ہیں، راستے کو دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس راستے پر اس راستے مستقیم بنا کے رکھے ہمارے لیے آگے.